وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت، محبت، توجہ اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے. ہم جو درود پڑھیں گے وہ روضہ اطہر پہ آپ علیہ السلام کے سامنے ہمارا نام لے کے پیش کیا جائے گا. درود پاک پڑھیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فرمایا: ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ. پورے دین میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ 5 چیزیں. جو چاہتا ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے اور آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں پہنچ جائے، اس کو ان 5 چیزوں پہ آنا پڑے گا. ان میں سے پہلی چیز انسان کا عقیدہ درست ہونا ہے. گزشتہ 10-12 دن سے
ہم عقائد کے ارد گرد گفتگو میں چل رہے ہیں اور ابھی ایک دو اہم مضامین آئندہ دنوں میں آنے والے ہیں۔ آئندہ دن ہی 5-6 رہ گئے، اب ہر مضمون بہت اہم ہے۔ آئندہ جمعرات انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات اور اسناد کی تقسیم ہونی ہے اور دعا ہوگی۔ تو اب جو چند دن باقی ہیں اس کو نہایت اہمیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ عقائد کی گفتگو پہ ابھی ایک دو مضامین اہم باقی ہیں۔ دوسری چیز ان 5 چیزوں میں سے وہ ہے ہر عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ بھئی یہ گونج اس کی کم کرے تھوڑی سی، جو پلٹ کے آواز آتی ہے یہ نہ ہو، باقی ٹھیک ہے، آواز کم نہیں کرنی نہ اونچی کرنی ہے، گونج ختم کریں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ایسے نبی کے ساتھ جوڑی جن کی ایک ایک ادا آج 1400 سال کے بعد بھی محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو کیا کرو؟ دکان بڑی کر لو، بینک بیلنس بڑھا لو، بڑے ذمہ دار بن جاؤ، تم راکٹ کے زمانے میں چلے جاؤ یا اونٹ کے زمانے میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب وہی رہے گا جو میرے نبی کی اداؤں پہ چلے گا، اور جو جتنا قریب ہوتا جائے گا۔ یہ دین نماز تک محدود نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نماز پڑھ لی، اب معاشرتی زندگی میں ہم جس طرح مرضی زندگی گزاریں، جہاں شادی بیاہ کا موقع ہے تو سارے ہندوانہ رسم و رواج میرے گھر میں ہوں، غمی خوشی کا موقع آئے تو کلمہ تو میں محمد الرسول اللہ کا پڑھتا ہوں، لیکن راضی میں نے اپنے برادری کو، رسم و رواج کو رکھنا ہے۔ آپ جتنے اولیاء اللہ دیکھیں ان کی بلندی کا سبب میرے نبی کی سنتوں پہ چلنے کی وجہ سے، میرے نبی کی اداؤں پہ چلنے کی وجہ سے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مظہر جانے شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا ہو کے خلاف سنت طریقے سے عبادت کرتا ہے، اور دوسرا آدمی دوپہر کا کھانا کھا کے 10 منٹ کے لیے سنت سمجھ کے لیٹ جاتا ہے۔ یہ سنت ہے، تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے وقت، یہ سنت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا جو سو رہا ہے،
وہ سنت کو زندہ کر رہا ہے، اور جو ساری رات خلاف سنت طریقے سے عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے رتی برابر بھی اجر نہیں۔ عمل کی قبولیت صرف اس صورت میں جب وہ میرے نبی کے طریقے پہ ہو، اور جب آپ چن چن کے اپنی زندگی میں میرے نبی کے طریقوں کو لائیں گے، آپ بڑی تیزی سے روحانی پرواز بلندیوں کی طرف محسوس کریں گے۔ تم روزمرہ زندگی میں سنت کیا ہے، اور پھر خاص طور پہ مرنے کے بعد ایک مضمون آپ نے اس پمفلٹ میں پڑھا، مرنے والے کے مال میں شریعت کا کیا حکم ہوتا ہے، اور انسان کی قبر تک جانے تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا احکامات ہیں۔ یہ آج کا ایک انتہائی اہم مضمون ہے۔ اس ساتھی سے کہ یہاں باتیں نہ کریں، توجہ خراب ہو، ادھر باتیں نہیں کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عمل میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے وہ عبادت بھی ہو تو اللہ کو پسند نہیں۔ جس میں غیروں کی مشابہت آ جائے۔ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے، صحابہ کرام کو شوق تھا روزہ رکھنے کا، اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ صرف 10 کا مت رکھو، غیروں کی مشابہت ہوتی ہے، رکھنا ہے تو ساتھ میں 9 یا 11 ملاؤ۔ عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت پسند نہیں، تو پھر انسان کے حلیے میں اور چہرے مہرے میں غیروں کی مشابہت میرے نبی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہاں تو عبادت میں برداشت نہیں۔ اور میں اس جملے کو پھر دہرانا چاہتا ہوں، ہم جتنا مرضی ترقی یافتہ زمانے میں چلے جائیں، اللہ کے ہاں ترقی یافتہ وہی ہے، بلند تر وہی ہے جو میرے نبی کی سنتوں پہ چلنے والا ہے۔ آج کا سبق اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس نیت سے سنیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ایک سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محدثین نے لکھا ہے، ایک شخص بہت زیادہ مقروض ہو گیا، تو کسی اللہ والے نے کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ایک دفعہ سنت سمجھ کے ہاتھ دھو لیا کرو، تمہارا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سنت پہ عمل کیا، پہلے سستی کرتا تھا، اس پہ عمل شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے میرا سارا قرضہ اتار دیا، اور پھر میں ساری زندگی کبھی مقروض نہیں ہوا۔ حالات کشادہ کرنا، رزق بڑھانا میرے رب کے قبضے میں، اور میرا رب محبوب بن جاتا ہے جب بندہ میرے نبی کے طریقوں پہ آ جاتا ہے۔
تو ان میں سے وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارک ہے، میں وہ سنتوں کو بڑی تیزی کے ساتھ اس موضوع کو چلاؤں گا۔ آج کا موضوع کچھ طویل ہے، لیکن جو جو موضوع بڑھے گا آپ شدت سے محسوس کریں گے کہ آج کا سبق شاید پہلے اسباق سے بھی زیادہ اہم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرام کرنے کی سنتیں ہیں، توجہ چاہیے، ان میں سے ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے، توجہ کی طرف کر لیں، اب آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، جب حدیث مبارکہ بیان ہو تو اس مجلس کے آداب بہت زیادہ ہوتے ہیں، پوری توجہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو دائیں کروٹ، یہ ہتھیلی دائیں گال مبارک کے نیچے، اور دعا پڑھتے اللہم باسمک اموت و احیا۔ میرے ساتھ ذرا یہ نوجوان پڑھ لیں، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اور جس وقت آپ، اچھا یہ ابتدا میں ہے، بعد میں کروٹ بدل جائے، بعض انسان ایک کروٹ پہ زیادہ دیر نہیں لیٹ سکتے، کوئی حرج نہیں، ابتدا یوں کریں، بعد میں بدل لیں، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، اب میری طرف دیکھیں، یہ بھی سنت ہے، اپنی ہتھیلیوں سے یوں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں مبارک کو دباتے تھے، اس طرح کر کے، تاکہ نیند اچھی طرح کھل جائے۔ آپ کی نیند پوری کھل چکی ہے، آپ پھر بھی حضور علیہ السلام کی محبت میں اس سنت کو زندہ کریں گے؟ اس طرح ہتھیلی رکھ کے آنکھوں کو یوں ہلکا ہلکا مسلنا ہے، اور دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور یہ جو دعا ہے، اس میں انسان یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اے اللہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ یہ نیند اور موت کی آپس کی کیا مشابہت ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم اور انتہائی بنیادی عقیدے کے ساتھ یہ مضمون آئندہ ایک دو دنوں میں اب آئے گا آپ کے سامنے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو 2 دفعہ مسواک فرماتے، ایک مسواک اٹھنے کے بعد، وہ وضو کی نہیں ہوتی تھی، اور دوسری دفعہ جب فجر کا وضو فرماتے تو اس کے لیے مسواک فرماتے۔ اور اس سنت کو میں نے عربوں میں دیکھا بہت زیادہ، بہت اس پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے ہاں اس پہ سستی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب فرمائے، وہ مسواک کی عادت ڈال دے۔ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، آج یہ مضمون آگے آ رہا ہے، مرنے کے بعد کے جو اعمال ہیں تفصیل کے ساتھ، میرے نبی کی سنتیں اس میں کیا کیا ہیں، احکامات کیا کیا ہیں، یہ آج کا تفصیلی مضمون آگے آ رہا ہے۔ نمبر 1 جو مسواک کرتا ہے، نمبر 2 جو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، اور نمبر 3 جو یہ دعا کثرت سے پڑھتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ میں 2-3 عمل بتائے، مسواک، یا حی یا قیوم، ربنا لا تزغ قلوبنا، اور ایک اور جو اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کے بعد اذان کا جواب دیتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة،
اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں گیا۔ تو اس نیت سے مسواک یہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو دو میں نے سنتوں میں ذکر کیا کہ جس وقت اٹھے ایک مسواک، تب آپ کا وضو کا ٹائم ویسے ہی تھوڑا رہ گیا، آپ جلدی سے ایک دفعہ کر کے کلی کر لیں، سنت سمجھ کے دوسری دفعہ پھر کر لیں، سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہیں امت پہ مسواک فرض نہ ہو جائے، اتنی اس کی اہمیت تھی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو تشریف لے جانے سے پہلے سر مبارک کو ڈھانکنا یہ بھی سنت ہے، ننگے سر مت جاؤ، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہے، ننگے سر مت جاؤ، سر پہ کپڑا لے کے جاؤ، یہ بھی سنت ہے۔ اور جانے سے پہلے دعا پڑھو، بیت الخلاء میں جا کے دعا نہیں پڑھنی، یہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ گندے جنوں سے اور جنیوں سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ جو ہمارے گھروں میں آج حالات بنے ہوئے ہیں، توجہ چاہیے، یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہر دوسرے گھر میں جنات کا مسئلہ ہے، اور جا رہے ہیں کہ تعویذ دیجئے کہ جنات سے محفوظ ہو جاؤں۔ بھائی آپ ان کو موقع کیوں دیتے ہیں؟ یہ جو دعائیں نہیں پڑھتے وہ شکنجے میں آتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے آتے ہوئے دعا پڑھ لیں، ہو نہیں سکتا کوئی جن آپ کے اوپر قابو پا جائے۔ یہ شیاطین ہیں، یہ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں، اور محدثین نے یہاں تک فرمایا ہے اپنے کپڑوں کو بیت الخلاء لیٹرین میں مت لٹکایا کرو۔ بعض لوگ لباس وہاں لٹکا دیتے پھر وہاں سے اتار کے پہن لیتے، اس کے برے اثرات آتے ہیں ان پہ۔ تو جاتے ہوئے اور باہر نکل کے پھر دعا پڑھنی ہے، تو غفرانک پڑھے، اتنا بھی کہہ دے تو دعا ہو گئی باہر نکلنے پہ۔ جاتے ہوئے بیت الخلاء میں بایاں پاؤں رکھیں، نکلتے ہوئے دایاں پاؤں رکھیں۔ اب دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو مقصود کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے آخری دونوں صورتیں یہ پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور سارے جسم کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ مبارک پھیرتے تھے، سارے جسم کے اوپر ہاتھ مبارک پھیرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دو صورتیں اتری ہی اس لیے تھی کہ آپ پر جادو ہو گیا تھا۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے، آپ یہ دو صورتیں پڑھنے کی عادت بنا لیں، آپ پہ سحر اثر نہیں کر سکتا، آپ پہ شیاطین اثر نہیں کر سکتے۔ اور سونے کی دعا آگے تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ جب آپ نے بیت الخلاء میں جانا ہے، استنجا کرنا ہے اور آپ نے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہے، جتنا نیچے جا کے اپنے کپڑے کو نیچے کر سکتے ہو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ جتنا زیادہ نیچے جانے کے بعد پھر اپنے کپڑے کو اتاریں، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جس وقت نکلے تو اس میں پھر یہ دعا پڑھیں، غفرانک یا غفرانک اللہم اذہب عنی العذا وعافانی۔ بعض لوگ عنی العذا پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے اور غلط لکھا ہوا، یہ عنی العذا وعافانی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور غلطی جو آج کل نئے گھر بن رہے ہیں، تو یاد رکھیں جس وقت پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو بیت الخلاء کی طرف، بیت الخلاء میں بیٹھ کے بیت اللہ کی طرف نہ منہ کرنا جائز ہے نہ پشت کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کموڈ لگانا ہے، اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ بیت اللہ کی طرف پشت ہو جائے گی، ورنہ وہ بیت الخلاء چھوٹا ہے، سائز فٹ نہیں آ رہا، نہیں آتا تو نہ آئے۔
یہ بنانے سے پہلے سوچنا تھا، اس کی سیٹنگ پہلے کرنی تھی۔ بیت اللہ کی طرف نہ منہ ہونا چاہیے، بیت الخلاء میں لیٹرین میں جانے کے بعد نہ پشت ہونی چاہیے، اور استنجا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرنا، اور جس وقت بیت الخلاء میں جانا ہے وہاں بلا ضرورت گفتگو کرنا جائز نہیں۔ بہت مجبوری بن گئی ہے جس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو ایک آدھ لفظ کے اندر نمٹانے کی کوشش کرے۔ مثلا پانی ختم ہو گیا تو اتنا کہیں کہ پانی ختم، بس زیادہ گفتگو مت کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کو آپ اپنی اس حالت پہ گواہ بناتے ہیں، انہوں نے تو آپ کے ایک ایک جملے کو نوٹ کرنا ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ میرا موضوع کل پرسوں آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو عذاب قبر کی وجہ یہ پیشاب کی چھینٹیں ہیں، اس میں احتیاط نہیں کرتے، اور آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ بن چکا ہے۔ باقی باتیں تو ڈاکٹر حضرات اور اطباء بتائیں گے، اتنا میں نے بڑوں سے سنا ہے جس کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہو، ایک تو چائے کا استعمال کم کر دے، اور دوسرا وہ زیادہ دیر بیٹھے نا، جب پیشاب کے لیے بیٹھو اب محسوس ہو رہا ہے کہ قطرے آ رہے ہیں، اب اس کی انتظار نہ کرو، وہ بیٹھنے سے وہ بیماری بڑھتی ہے۔ آپ اٹھیں اور ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور دو چار قدم اندر ہی چلیں، اندر ہی بیت الخلاء میں، جو ایک آدھ قطرہ ہے وہ نکل جائے گا۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، ورنہ اس میں احتیاط کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر کی ایک وجہ پیشاب کے چھینٹوں میں بے احتیاطی ہے، اور شاید آگے ابھی واقعہ آ جائے۔ ایک صحابی تھے جن کو دفنانے میں ہمارے نبی شریک تھے، لیکن ان کی قبر پہ بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ پیشاب کے چھینٹوں میں احتیاط نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی دفنانے میں شریک ہے، اتنا سخت مسئلہ ہے، تو پیشاب کے چھینٹوں میں شدید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو انسان غسل کرتا ہے، غسل کرنے سے پہلے وضو کر لینا یہ ایک مسنون عمل ہے، اور جس وقت اپنے اوپر پانی ڈالنا ہے تو تین وہ جو مگ ہے، یہ چلو ہے، وہ اپنے سر پر ڈالیں، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اور پھر سارے جسم پر اچھی طرح پانی ڈال لیں، اور اس کے بعد تولیے کے ساتھ پونجنا یہ بھی سنت ہے، کبھی ایسے ہی جسم کو چھوڑ دینا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کیا کریں، کبھی تولیے کے ساتھ جسم کو خشک کر لیا، کبھی ایسے ہی چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتیں سامنے ہیں، کبھی دونوں پہ عمل، سردی ہے تو تولیے کا استعمال کر لیا، گرمی ہے تو نہ کیا، تاکہ دونوں سنتوں کے اوپر عمل ہوتا رہے۔ اور اس کے بعد یہ جو مسواک کی سنت ہے، یہ مسواک یہ ایک بالش سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، انگلی سے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے، اور ہر نماز سے پہلے اور جس وقت موت کے آثار شروع ہوں اس وقت اس پہ عمل کرنا جو ہے یہ باعث برکت ہے۔ جس وقت انسان پہ موت کے آثار شروع ہوں، آج میں نے موت کے متعلق بہت تفصیل سے بتانا ہے آپ کو کہ موت کے وقت جب معاملے ہر گھر میں ہوتے اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، یہ طویل مضمون آج کا آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ سنت ہے اس وقت مرنے والے کو جس پہ موت کے آثار شروع ہیں، کچھ مسواک نرم کر کے اس کے دانتوں پہ پھیر دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ اور جو مسجد ہے، ہر نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہوئے گھر سے وضو کر کے جانا یہ سنت ہے، اس میں اجر زیادہ ہے، اور جب مسجد میں جائیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک وصلی اللہ علی النبی الامی یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور بدبودار چیز ہرگز نہیں، یہ جو بعض لوگوں کے کچا پیاز کھاتے ہیں اور منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، اور بعض لوگ بند جوتا پہنتے ہیں اور اس سے جب پاؤں نکالتے ہیں تو بو آتی ہے، بعضوں کے یہ ہوتا ہے فطری طور پہ۔ یاد رکھیں مسجد میں جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے جس کے پاؤں سے بو آ رہی ہے، اس کی جماعت جاتی ہے تو جائے، ہاں اس کو چاہیے کہ وہ 10-15 منٹ پہلے جا کے صابن سے پاؤں کو دھوئے اچھی طرح، اور کوشش کرے کہ کسی قسم کی بو باقی نہ رہے۔ اگر کوئی مریض ایسا شخص ہے
جس کے مرض سے تھوڑے سے کسی چیز سے بو آ رہی ہے اور ساتھ کھڑے ہونے والے کو کراہت ہے، تو اس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ مسجد کے اندر نہ جائے، پھر یہ گھر کے اندر نماز پڑھے۔ یہ بدبودار چیز یہ شریعت کے اندر جو ہے یہ بالکل ناپسند کیا گیا ہے۔ اور جب اذان ہو تو اذان کے الفاظ کا جواب دینا یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اذان جو ہے وہ بلند آواز سے اور تکبیر جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، اور بچے کے کان میں دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا یہ سنت ہے۔ جو ہی بچہ پیدا ہو آپ تکبیر کہہ دیں، وہ بچہ جنات کے اور ان شرارتی چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بچے کے دائیں کان میں، اس میں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، جب بچے کو اٹھاتے ہیں تو اپنے اعتبار سے بچے کا دائیں کان سمجھتے ہیں، وہ ہوتا بچے کا بایاں کان ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے میں نے بات سمجھا دی ہے۔ تو بچے کے دائیں کان کو دیکھنا ہے، اس میں اذان دینی ہے اور بائیں کان کے اندر تکبیر کہنی ہے۔ بچے کے ہمارے اوپر حقوق کیا کیا ہیں، یہ مضمون آئندہ ایک آدھ دن میں تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ جمعے کی جب دوسری اذان ہوتی ہے اور خطیب خطبہ دینے کے لیے بیٹھ چکا ہوتا ہے، ہماری اکثر مساجد میں یہ غلطی ہوتی ہے، اس وقت بالکل نمازیوں کو زبان بند رکھنے کا حکم ہے۔ دوسری اذان کا بھی آپ جواب نہیں دے سکتے، اور جو عربی خطبے امام پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے، آپ یہاں پہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ خطبے میں درود آتا ہے، میرے نبی کا نام آتا ہے، آپ دل ہی دل میں پڑھ سکتے ہیں، زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ لا صلاۃ ولا کلام، اس کے ساتھ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور جب اذان دو تو اذان دیتے ہوئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ دائیں بائیں گردن گھمانی ہے، لیکن چہرہ اور سینہ یہ بیت اللہ سے پھرنا نہیں چاہیے۔ اگر پھرتا ہے تو یہ اس کے لیے غلط ہے، اور اس انسان کو ذکر کا حکم کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ذکر کرنے والا شخص ہے وہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا اس کے مردے والی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور اللہ کے ذکر کے فائدے مرنے کے بعد زیادہ محسوس ہوں گے، زندگی میں بھی محسوس ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ، اور کہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیں اتنی سی بات پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ساتوں زمین و آسمان جتنا خلا ہے سارا نیکیوں سے بھر گیا۔ کتنا زور لگا، تو ذکر کی حلاوت آئے گی۔ تین چیزوں کے ذکر کو کبھی زندگی میں نہ چھوڑیں۔ نمبر 1 استغفار، تیسرا کلمہ، اور اس کے بعد درود شریف۔ یہ کبھی زندگی سے اس کو نامہ نہ ہونے دیں۔ اس کی برکات آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ اور ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ اس کی مستقل عادت بنا لیں، جو ہی امام سلام پھیرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے فوراً آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جنت کا معنی کتنا آسان ہے۔ تو یہ ذکر کا حکم ہے، اور جو شخص رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لے، حدیث کا مفہوم ہے اس کا گھر تو محفوظ ہوتا ہی ہوتا ہے، ہمسایوں کا گھر بھی اس کی برکت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، آپ کو کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ خود اتنا روک ڈال دیں گے ہر شر پسند پہ۔ کتنی آسانی ہے، ہم لوگ پڑھتے نہیں پھر ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اور جس وقت اچھا وہ بیمار کی سنتوں کا ذکر علیحدہ سے آ رہا ہے، کبھی غصہ شدید آئے اس میں کیا سنت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اور جب چھینک آئے تو الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور پھر جس نے چھینک ماری ہے وہ جواب میں دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ اس کو پڑھے۔ اچھا اس کے اندر بھی سمجھ لیں
جو 3 دفعہ زیادہ چھینک مارے پھر جواب نہیں دینا، وہ بیماری ہے، اس کو نزلہ زکام ہے۔ اور الحمدللہ چھینک پہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے جب آدمی چھینک مارتا ہے ذرا سوچے وہ کس طرح منہ کھولتا ہے۔ اگر یہ منہ اسی حالت میں رہ جائے، اگر یہ منہ اسی چھینک والی حالت میں رہ جائے تو کتنا برا لگے گا۔ یہ جب چھینک مار کے واپس آتا ہے اور اللہ اس کے چہرے کے حسن کو بحال کرتا ہے تو یہ انسان کہتا ہے الحمدللہ۔ تو اس انسان کو لازماً کہنا چاہیے اور توجہ کے ساتھ اس کو کہنا چاہیے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا یہ سنت ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس میں محدثین نے لکھا ہے جو مقروض ہے وہ اس کی عادت ڈال لے، کھانا کھانے جراثیم کی وجہ سے نہیں، سنت سمجھ کے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے۔ جتنا بھی قرض ہوگا اللہ سارا قرض اتار دیں گے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے۔ اور اپنے بچوں کو زبردستی سکھائیں، اگر بچہ آپ کا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے یہ آپ کی زیادتی ہے، اس کو آپ نے پہلے دن سے روکا کیوں نہیں؟ یہ بچوں کے حقوق میں یہ موضوع کل پرسوں آ رہا ہے کہ بچے کو روکنا آپ کی ذمہ داری تھی، اس کا آپ ہاتھ باندھ دیتے، پکڑ لیتے تاکہ وہ کھاتا ہی دائیں ہاتھ سے، اس کی عادت بنتی شروع سے۔ یہ آپ نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ۔ اور کھانا جوتا اتار کے کھانا سنت ہے۔ کبھی شادیوں میں میز پہ بیٹھے ہوتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھے بیٹھے جوتا اتار دو، جوتا پاؤں سے نکال دو تاکہ پاؤں کو راحت ہو۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ و برکت اللہ، کل میں نے بتایا وعلا کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، بسم اللہ و برکت اللہ، اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کھانا جسم کا حصہ بنتا ہے اور عبادت کی رغبت پیدا کرتا ہے، جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ جب گھر میں کھانا کھائیں تو کوشش کریں سارے مل کے کھائیں، اور ایک کی ڈیوٹی ہو کہ اس نے اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اگر شروع میں بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور کھانے پہ پھونک نہیں مارنی، گرم ہے پھونک نہیں مارنی، صبر کر لو۔ اور دسترخوان پہ ہاتھ گھمانا جائز ہے، اگر 2-3 مختلف ڈشیں کوئی ادھر سے اٹھانی ہے کوئی ادھر سے اٹھانی ہے یہ 100% جائز ہے۔ اور کھانا کھاتے وقت حدیث میں آتا ہے اس گھر کے اندر کھانے میں برکت ہے جو ہاتھ دھو کے اور کلی کر کے شروع کیا جائے۔ اور کھانا اگر کوئی کھلائے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے الحمدللہ الذی اللہم اطعم من اطعمنا یا اطعمنی، ایک بندے نے کھلائے، وسقی من سقانی، اے اللہ اس کو آپ کھانا کھلا جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ اور یاد رکھیں جو انسان کھانا کھلاتا ہے وہ در حقیقت وہ اپنا رزق کھا رہا ہوتا ہے، یہ آپ کے دسترخوان پہ کھائے یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آپ کے اوپر۔ صحابہ کرام اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جس کے گھر مہمان نہیں آتا تھا کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ مہمان کا آنا باعث رضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا سنت ہے، سنت سمجھ کے رکھیں، رکھنا بھی سنت ہے۔ شہد اور سرکہ یہ مستقل غذا کا متبادل ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا یہ بھی سنت ہے۔ اور ٹیک لگائے بغیر کھانا چاہیے، ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور گیلے ہاتھوں سے کھاؤ، جب ہاتھ دھو لو وہاں تولیہ لٹکا ہوتا ہے، تولیے کا استعمال نہ کرو، کھانا کھانے سے پہلے گیلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا سنت ہے۔ اور جب کھانا کھا لو بعد میں ہاتھ دھلائے جائیں پھر تولیے کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اور یہ جو انسان پانی پیتا ہے تو حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے پیئے، بسم اللہ پڑھ کے پیئے، اور 3 سانسوں کے اندر پیئے، اور بیٹھ کر پیئے، اور دیکھ کر پیئے، اور زمزم کو کھڑا ہو کے پینا بھی جائز ہے۔ زمزم کا پانی دونوں طرح جائز ہے، کھڑے ہو کے پی لو بیٹھ کے پی لو۔ عام پانی میں حکم ہے بیٹھ کے پیو، کبھی مجبوری ہے بازار میں ایسی جگہ کھڑے جہاں کیچڑ ہے، اب وہاں بیٹھ کے کیسے پیو گے؟ تو کھڑے ہو کے پینے کی کچھ نہ کچھ گنجائش کبھی کبھی ہے۔ زمزم کی تو 100% گنجائش ہے، کھڑے ہو کے پی لو یا بیٹھ کے پی لو۔ اور جس برتن میں کھانا کھاؤ یہ بچپن سے اپنے بچوں کو آپ عادت ڈالیں،
جس برتن میں کھانا کھاؤ اس کو صاف کرو. اور حدیث میں آتا ہے جس نے برتن کو صاف کیا یہ برتن اس بندے کی بخشش کی دعا کرتا ہے. برتن دعا کرتا ہے. تو یہ بچپن سے سکھائیں. جو بچپن سے نہیں سکھاتے اس کا نقصان میں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا پھر شادیوں پہ پلیٹیں بھر کے رکھی ہوئی ہیں, اللہ کا رزق ضائع ہو رہا ہے اور طبیعت پہ بوجھ ہی نہیں. گھروں کے اندر دیکھیں, یہ توجہ سے سمجھیے, ایک صحابی کا واقعہ ہے. وہ سفر پہ جا رہے تھے اور وہ پریشان تھے کہ میرے گھر میں رزق زیادہ ہو گیا. ہم لوگوں کے ہاں تو کمی پہ پریشانی ہوتی ہے, وہ زیادہ ہو جانے پہ پریشان تھے. اللہ کے نبی نے سفر پہ جا رہے تھے, قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, ان کو کچھ کھانے کو دیا, وہ لے گئے. 1 سال کے بعد پھر کہیں دوبارہ ملاقات, عرصے سفر کے بعد. تو مفہوم عرض کر رہا ہوں, پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ مال تو اور بڑھ گیا. فرمایا وہ جو دیا تھا, فرمانے لگے وہ تو آپ کے ہاتھوں سے دیا ہوا تھا, میں نے تو ایک ذرہ نہیں گرنے دیا, میں تو کبھی رزق کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم رزق کو ضائع نہیں کرو گے اللہ تیرا رزق کس طرح تنگ کر سکتے ہیں. جن گھروں میں تنگی ہے, یہ سوچے میری بات, گھروں میں ہم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے اس معاملے میں. اس کو مجبور کریں اتنا نکالو جتنا کھانا ہے, پھر نکال لو, 3 دفعہ نکال لو, لیکن جو نکل آیا اب صاف کرنا پڑے گا ورنہ ٹھکائی ہو جائے گی. اس کو ڈرائیں, بچپن سے اس کی تربیت کریں کہ اس کو صاف کرنا پڑے گا. یہ سنت کی عادت ڈالیں گے تو حدیث میں آتا ہے یہ برکت اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے. اور یہ بھی برکت ہے, یہ بھی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز ہو تو بعد میں خود کھائے, بعد میں خود پیے, پہلے مہمان کو پلائے. اور پہننے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے ریشم کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس سے محروم فرما دے. جنت میں جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند سفید لباس تھا, سفید رنگ. اور کوشش کیا کریں جمعہ والے دن تو لازماً سفید لباس پہنا کریں, اس کی عادت بنائیں. سفید لباس ہو, میرے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا. اور لباس میں کرتا پسند تھا. اور آپ علیہ السلام نے ساری زندگی دھوتی مبارک باندھی, لیکن آپ نے پاجامہ خریدا ہے, شلوار جس کو کہتے ہیں, خریدا ضرور ہے, لیکن استعمال ہمیشہ دھوتی مبارک فرمائی ہے. تو یہ بھی ہے کہ کرتا مبارک, اور وہ کتنا لمبا ہوتا تھا, نصف انگلی تک, نصف انگلی تک, اتنا اس کو لمبا رکھے سنت سمجھ کے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جب تک کپڑے پہ پیوند لگ سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس استعمال فرماتے تھے. اور یہ لباس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صدقہ کر دیا جائے, غریب کو بھی دیا جائے. اور جو شلوار ہے وہ لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے, چادر اور دھوتی ٹخنوں سے اوپر رہے, نیچے جائے گی تو بڑے سخت وعید ہے حدیث مبارکہ میں. کسی بھی حالت میں ہمارے ہاں نماز میں اعلان ہوتا ہے بھئی ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لے, نماز صحیح نہیں ہوتی. ہر وقت مرد کے لیے حکم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے کپڑے گندے دیکھتے تھے, آپ کو بہت طبیعت پہ بوجھ بنتا تھا, تو گندے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. جتنا بھی انسان غریب ہو دھو تو سکتا ہے نا کپڑے کو, تو گندا کپڑا نہ پہنے. یہ میرے نبی کو بالکل پسند نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفیس الطبع, صاف ستھرا لباس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے. امامہ مبارک میرے نبی کی سنت ہے, اور اس میں زیادہ جو عرصہ باندھا وہ کالے رنگ کا ہے اور پھر سفید رنگ کا ہے. 7 گز بھی محدثین نے لکھا ہے, 7 گز جو ہوتا ہے وہ اتنا لمبا امامہ ہوتا تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے. اور اس کے نیچے ٹوپی بھی ہوتی تھی. یہ ٹوپی امامہ کا نیچے رکھنا یہ مستقل سنت ہے, جو نہیں رکھتے وہ زیادتی کرتے, وہ خلاف سنت ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیروں قوموں کی مشابہت نہ کرو, لباس کے اندر بھی ایسا لباس نہ پہنو جس میں غیروں کی مشابہت ہو, اس سے بچنا چاہیے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے جسم پہ ایسا لباس دیکھتے جو اس کی مالی اعتبار سے کم ہوتا، آپ علیہ السلام کو یہ مرغوب ہوتا کہ وہ اچھا لباس پہنے. پھر سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسندیدہ تھا کہ جو لباس انسان پہنے، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس حساب سے اچھا لباس پہنے، اچھا لباس پہنے. نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص مبارک پہنتے ہمیشہ دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے، شلوار مبارک پہنتے دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے. اور جب گھر میں داخل ہو وہ اس میں بھی سنت سمجھیں. اس کے اندر سنت یہ ہے کہ کھنگورا یا پاؤں کے چلنے کی آواز، دروازے کے بجانے کی آواز، اپنے گھر میں جاؤ تو بھی. بسا اوقات گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں جوان، وہ ایسی حالت میں بیٹھی ہیں کہ اچانک آپ کے جانے سے وہ شرمندہ ہوں گی، تو تھوڑا سا آپ کے پہلے 1-2 منٹ چلنے کی آواز، کھنگورے کی آواز سے وہ اپنا دوپٹہ صحیح کر لیں، لباس صحیح کر لیں، بیٹھنے کے طریقے کو صحیح کر لیں، تو یہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جب کسی کو ملنے کے لیے جائیں تو اس میں کوشش فرمائیں کہ گھر کے دروازے کے سامنے مت کھڑے ہو، سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو. یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے متعلق قضاء سے منع فرمایا. قضاء کیا ہے؟ کہ کہیں سے بال زیادہ کاٹ لیے، کہیں سے کم کاٹ لیے. یہ جو آج کل یہ فیشن بنا ہوا ہے یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے اور یہ غیروں کی مشابہت ہے، اور میرے نبی نے اس سے منع کیا ہے. دیکھو سر کے بالوں کے 3 طریقے ہیں، آسان لفظوں میں سمجھو. اس طرح جس طرح حاجی کرواتا ہے. نمبر 2 مشین پھروا دیں. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان کی لو مبارک، یہ جو نرم حصہ ہے یہ اس کے برابر بال ہوتے تھے، بالکل سیدھ میں اس طرح برابر بال کان کی لو تک یا نصف کان تک. کبھی کبھار بڑھ جایا کرتے تھے، جہاد میں تشریف لے گئے اب وقت نہیں مل رہا اس کا، کبھی کبھار بڑھ جایا کرتے تھے اصل کان کی لو تک. یہ 3 طریقے ہیں. مشین ہے، سارے بال برابر رہیں گے. اس طرح ہے، سارے بال برابر رہیں گے. زلف مبارک ہے، سارے بال برابر رہیں گے. یہ کہیں سے کٹوا لینا، کہیں سے کم کر لینا. اور آج کل جو صورتحال ہے اللہ معاف فرما دے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جو میرے نوجوان بھائی یا آپ کے کوئی آگے متعلقین تو داڑھی کو ادھر سے نشان لگایا، ادھر سے لگایا، ادھر سے چھوڑ دیا، بھائی نہ رکھو. نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ معاف فرما دیں گے، امید رکھو. لیکن جو یہ جو داڑھی کا مذاق ہے یہ کفر ہے، یہ میرے نبی کی سنت کی توہین ہے. توہین نہ کرو، اس سے بچ جاؤ، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی مبارک کے بیچ میں ادھر لکیر، بال دائیں اور بائیں طرف مانگ نکالتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ. تو کٹوانے کا حکم ہے مونچھوں کا. بعض لوگوں کی مونچھیں منہ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہے. پانی پیتے تو منہ میں ساتھ جا رہی، کھانا کھاتے تو منہ میں ساتھ جا رہی، منع کیا گیا ہے اس سے. اس کو سمجھو، جس نبی کے طریقے پہ چل کے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم ان کی ادائیں نہیں اپنائیں گے تو ہندو اپنائے گا. اس کو سنیں اور اس پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. توجہ طرف رکھیے. اور یہ مونچھیں کٹوانے کا حکم ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھیں. میں نے اکابر محدثین سے بڑے بڑے اللہ والوں سے خود سنا کہ بالکل مونچھوں کا صاف کر دینا یہ مکروہ ہے. مونچھیں کٹانے کا حکم ہے، صاف کرانے کا حکم نہیں ہے. اور داڑھی یہ ایک ایک بال جدھر سے بھی ہے یہ ایک مشت میں پورا آنا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی طرف سے. یہ ہے. دیکھیے کل میں نے آپ کو واقعہ سنائی تھا نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق صحابی تھے، وہ جو درخت میں سر نیچے کر کے گزرے تھے، کل میں نے تفصیل سے واقعے سنائے تھے. ان کا واقعہ بخاری شریف میں کہ جب ایک مشت داڑھی ہو جاتی تو وہ وہاں سے بال مبارک لے لیتے تھے. وہ میرے نبی کے عاشق صحابی تھے، میرے نبی کی ایک ایک ادا کو لیا کرتے تھے.
اس لیے داڑھی ایک مشت کے بعد لے لو، کچھ بڑھاؤ، اس میں گنجائش ہے، لیکن ایک خوبصورت لگے، دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بال مبارک لیا کرتے تھے، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اور جو لوگ عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، مرد یا عورتیں مرد کی مشابہت کرتی ہیں کہ وہ عورتوں کی طرح بال رکھے پیچھے چٹیاں کر لی مردوں نے، نوجوان کرتے، ان للہ و انا الیہ، لعنت کی ہے اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے اوپر، اس سے بالکل بچ جانا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل مبارک بہت استعمال فرماتے تھے، حتیٰ کہ لفظوں میں اگر میں بے ادبی نہ کرنے سے بچنے کی کوشش کروں گا، آپ نے ہنسنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیل مبارک اتنا زیادہ استعمال فرماتے، حدیث کے الفاظ ہیں جس طرح تیلی کا کپڑا ہوتا ہے اس طرح کپڑا مبارک ہو جاتا تھا، اتنا تیل استعمال فرماتے تھے، یہ سنت ہے۔ اور طبی نقطہ نظر سے آپ بڑے بڑے ڈاکٹر اور اطباء مان گئے کہ جسم کی جو اعصاب کی دردیں ہیں، جسم کی دردیں ہیں، سحر کا علاج ہے، تو یہ میرے نبی کی ایک سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ناخن جو ہے وہ کٹوائیں دائیں انگوٹھی سے، کل میں نے بتایا یہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن دائیں ہاتھ سے شروع کرنا اچھے کام کا، یہ بات سنت سے ثابت ہے۔ اور عورتوں کو ناخنوں پہ، ہاتھوں پہ مہندی لگانا مستحب ہے عورتوں کو، مردوں کے لیے اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اور سلام کی ابتدا کرنا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جو سلام کرنے والا ہے السلام علیکم کہے، اگر فاصلے پر ہے لوگ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن زبان سے السلام علیکم کہنا لازمی ہے۔ السلام علیکم کم درجہ ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اصل پورا سلام ہے، ہاتھ کا اشارہ بھی کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سواری پر ہے وہ پیدل والے کو سوار کرے سلام کرے، جو آنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ یہ موضوع میرا آئندہ 1-2 دنوں میں آ رہا ہے، جو 3 دن سے زیادہ دوسرے مسلمان سے ناراض رہے گا مرے گا، سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو، جب انسان مصافحہ کرتا ہے، دونوں ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ چھوڑتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور مجلس کی کیا آداب ہیں؟ خوش طبع کرنا، سچ بولنا، اور مجلس میں کسی کو رسوا نہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ خوش طبع، میں 1-2 واقعہ بھی آگے سناؤں گا آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خوش طبع ہوتی تھی، خشک مزاج نہیں تھا، خوش طبع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، کہیں سبحان اللہ۔ تو خوش طبع ایک عورت آئی، ہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام گھر تشریف لے کے گئے، آپ نے پوچھا یہ کون؟ فرمانے لگی یہ دور سے میری خالہ لگتی، بوڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی، اب وہ رونے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزاح کر رہا ہوں کہ جنت میں بوڑھے بھی جوان ہو کے جائیں گے، اور اس مزاح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ السلام کے خادم، 10 سال کی عمر میں گئے، ساری زندگی خدمت کی، کمال کے لوگ تھے، ہمیشہ لوٹا، مسواک، ضرورت کی چیزیں، گھر کا سامان مہیا کرنا، چکنا رہتے تھے۔ فرماتے ہیں ساری زندگی میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا، عجیب۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک کو مخاطب کر کے، اے دکان والے، اے دکان والے، مقصد یہ تھا کہ توجہ سے بات لیتے تھے، تو فرمایا اے دکان والے۔ تو اس میں مزاح ہے، مزاح ایسا ہو جو دوسرے جس سے اس کی تذلیل بھی نہ ہو، خوشی بھی ہو، یہ کرنا سنت ہے۔
اور یہ سنت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ بچوں سے پیار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو جب آپ بچوں کو پیار کریں، والد مجبور ہے پیار کرنے میں، آپ اس وقت یہ ذہن بنا لیں کہ میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب بھی ساتھ دیں گے۔ تھوڑی سی نیت ہی کرنی ہے نا، جب خوش طبی کرنی ہے تو یہ سوچ لیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے گفتگو فرماتے تھے، اور جس سے گفتگو فرماتے تھے پوری توجہ دیتے تھے۔ اگر کوئی ادھر سے آ کے گفتگو فرماتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور پوری توجہ کے ساتھ بات سنتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زبان اور شرمگاہ کی ذمہ داری لے لے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، مجلس سجانے کے لیے کسی کی غیبت نہ ہو، تو قیامت کے دن میں اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں۔ اور اگر کسی مجلس میں بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے لیے میرے نبی کا طریقہ یہ تھا، قالوا السلام، اللہ کا حکم ہے اس مجلس کو چھوڑ جاؤ، خاموشی سے اٹھ جاؤ وہاں سے، کہیں تم بھی اس کے عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تسلی دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی مریض کے پاس کم سے کم بیٹھنا، زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بھی سنت سمجھیں۔ جتنا کم بیٹھیں گے اتنی اس کو راحت ہے، کیونکہ مریض ہے، کبھی کروٹ لینی ہے، کپڑا سیدھا کرنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے۔ تو آپ گئے، اس کا حال پوچھا، اس کو تسلی دی، لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ کہنا چاہیے، اٹھ کے آ جائے، لا بأس طہور انشاءاللہ، بس تسلی دیں، اس کی کوئی خواہش ہے کہ ضرورت ہے پوری کر دیں اور اٹھ کے واپس آ جائیں، زیادہ دیر مت بیٹھیں، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اور جو یہ دعا پڑھے گا، سنیں آج توجہ سے سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر موت اس کے لیے آ نہ چکی ہو تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو شفا لازمی عطا فرمائیں گے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ان یشفیک، 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر موت مقدر میں نہ آ چکی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لازماً شفا عطا فرما دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرہیز بھی فرماتے تھے، علاج کے اندر پرہیز کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ تو جب آپ پرہیز کریں تو سوچ لیا کریں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد غیر اللہ کی قسم کھانے سے میرے نبی نے فرمایا یہ معاشرتی زندگی کے خلاف ہے، اور اگر کبھی قسم بندہ کھا بیٹھے، آئندہ زمانے کے متعلق یاد رکھو، آسان کر رہا ہوں، آئندہ زمانے میں یہ نہیں کروں گا اللہ کی قسم، اور کرنا پڑ گیا، کر لیا، اب کیا حکم ہے؟ 10 مساکین کو کھانا ہے۔ اور آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس مدرسے میں 10 مسافر طلباء ہوں، وہاں پر جا کر آپ 10 فطرانوں کے برابر رقم، آج کل تقریباً 100 روپیہ بنتا ہے فطرانے کا، تو 1000 روپیہ جھوٹی قسم کا یہ کفارہ وہاں جمع کرا دیں۔ یہ سب سے آسان ترین حل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ جو قسم کھانے کی عادت ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے تاجروں میں یہ عادت بہت زیادہ، جلدی سے قسم اٹھاتے ہیں، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور جھوٹی قسم، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا تصور بھی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر بے ادبی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک شخص آئے، صحابی، فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگا میں بچے کو کیا کروں گا، میں بچے کو کیا کروں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو اونٹ ہے وہ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ یہ مزاح تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ اب میں تفصیل سے موضوع کو آگے اصل میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں ایک اور، پھر موت اور برزخ کی جو زندگی ہے، یہ میں تفصیل سے، آج کا مضمون ہے ذرا جم کے بیٹھ گئے۔
دیکھیں انسان جب مرتا ہے 4 چیزیں فوراً لاگو ہوتی ہیں، ذرا دھیان سے لے لیں، پھر اگلا موضوع شروع کرتے ہیں۔ میت کے مال میں 4 چیزیں نہایت دھیان کے ساتھ، ہماری سستی ہوتی ہے، پھر گھروں میں ناچاقیاں ہوتی ہیں، پھر قتل تک معاملے چلے جاتے ہیں۔ جس وقت یہ انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے میت کا جو کفن دفن ہے وہ میت کے مال سے ہوتا ہے، ہاں میت کے مال سے۔ اور اگر کوئی شخص ذاتی جیب سے کرنا چاہے کر لے، بیٹا کر لے، ہمسایہ کر لے، چچا بھتیجا کر لے، کر سکتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے ذرا توجہ سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے کو کفن پہنائے گا اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ جنت کا لباس کتنا سستا ہے، اس پہ عمل کرے۔ میں نے ترغیب دی، اچھا میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا، بہت سارے چکوک میں لوگ کیا کرتے ہیں، پورا پورا تھان سفید رنگ کا لے کے رکھ لیتے ہیں، اور پورے گاؤں میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر بھی فوتگی ہوگی تو یہ کفن یہاں سے مل سکتا ہے، ان کو پتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں اپنے محلے میں کرتا ہوں، تحدیث نعمت ہے، میرے ختم نبوت دفتر میں کفن رکھا ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے آ کے لے جاتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اس کا بدلہ کیا ہے، اللہ جنت میں لباس عطا فرمائیں گے۔ تو جب لباس میرا ہے تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی اپنے گھروں میں کوشش فرمائیے۔ نمبر 2، سب سے پہلے کفن دفن۔ بعض علاقوں میں قبر کی جگہ بھی خریدنی پڑتی ہے، وہ میت کے مال سے ہوگا۔ میت کے مال سے دوسرا کام کیا کرنا ہے، ذرا دھیان سے، 1 روپیہ بھی آپ ادھر ادھر خرچ نہیں کر سکتے۔ میت کے مال سے جو آپ نے دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کا جتنا قرضہ ہے وہ سارے کا سارا اتارنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، باقاعدہ اعلان لگتا ہے جنازے کے موقع پہ، بھائی اس کے وارث کھڑے ہیں، بیٹا کھڑا ہے، اگر کسی کا لینا دینا ہو اس سے بعد میں رابطہ کر لے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سب وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کے ذمے جتنا قرضہ ہے اتارنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں قرضہ اتارتے ہوئے اگر میت کا سارا مال ختم ہو جائے تو ہو جائے، خواہ ورثاء کے لیے 1 روپیہ نہ بچے، پہلے حکم ہے کہ قرضہ اتارو۔ اور یہ قرضے کا معاملہ کتنا سنگین ہے، یہ ابھی آپ نے ایک بہت بڑی ہستی کا نام سنا ہے، مفتی ظر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پچھلے سال انتقال کر گئے۔ وہ فرماتے میری والدہ کا انتقال ہوا، بڑی نیک خاتون تھی۔ انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ پریشان ہے۔ کیا ہوا، وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک دفعہ ہمسایوں سے ہانڈی لی تھی سالن پکانے کے لیے، وہ میں نے واپس تو کی لیکن بدل گئی، مجھے نہیں پتہ چلا، اس کو گرم کر کے مجھے داغا جاتا ہے۔ مفتی ظر ولی خان صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں بھاگا، یہ خیبر پختونخوا کے علاقے کے ہیں، کراچی ہوتے تھے، میں بھاگا اور جہاں ہمارا آبائی علاقہ تھا میں وہاں پہنچا، اور میں رستے سے 5-6 عمدہ قسم کی مختلف ہانڈیاں لے کے گیا، مختلف کمپنیوں کی، اور جن کے ساتھ ہماری ہمسائے میں تعلق تھا، لینا دینا تھا، میں نے وہ 5-6 قسم کی ہانڈیاں ان کے گھر بھیج دی۔ میں نے کہا بھئی یہ ساری رکھ لو، لیکن وہ جو ایک کوئی تبدیل ہوئی ہے وہ معاف کر دو۔ میری والدہ اس عذاب سے نکل آئے۔ وہ فرماتے میں نے وہ واپس ان کو دی، اب وہ رکھنے کو تیار نہیں۔ وہ ہمسائے کہنے لگے کہ آپ کی والدہ تو اتنی نیک اور متقی تھی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کراچی سے آیا ہی اس نیت سے ہوں۔ ان کے وہ ہنڈیاں جو ہے 5-6 دیں اور چھوڑ کے واپس آئے، پھر والدہ خواب میں آئیں تو وہ اس تکلیف سے نجات پا چکی تھی۔ یہ قرض کا معاملہ، یہ ادھار کا معاملہ اتنا سنگین ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین کا واقعہ میں نے خود پڑھا، ایک سوئی لی انہوں نے
کپڑا سینے کے لیے، واپس کرنے میں سستی ہوئی، اس سوئی کی وجہ سے وہ عالم دین خواب میں دیکھا ان کے شاگرد نے کہ ان کا لباس پھٹا ہوا ہے اور وہ سخت تکلیف کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی یہ کیا ماجرا ہے، آپ کی تو ساری زندگی حدیث پڑھاتے گزر گئی۔ وہ فرمانے لگے وہ سب قبول ہے، لیکن وہ جو میں نے قرضہ لیا تھا سوئی کا وہ واپس نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھے تکلیف کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اس کو حساسیت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ، عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جو پہلے فوت ہوگا عبد الرحمن بن عوف کے، انہوں نے پوچھا کیا بنی، وہ کہنے لگے کہ اور تو اللہ نے خیر کر دی ہے، لیکن ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کی گردن پہ یہاں سے کھال جلی ہوئی تھی اس جگہ سے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے 10 دینار ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا، واپس نہیں کر سکا، ان 10 دیناروں سے مجھے روزانہ داغا جاتا ہے گرم کر کے۔ صحابی ہے، وہ کس کے ہیں؟ خواب میں کہنے لگے فلاں یہودی کے ہیں، فلاں میرے گھر میں ترکش میں رکھے ہوئے فلاں جگہ، وہ واپس کرو، میں سے عذاب سے میری جان چھوٹے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا، اس صحابی کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوہ کی آواز آئی، فرمانے لگے میں عبد الرحمن بن عوف ہوں، ذرا دیکھو فلاں جگہ الماری میں ترکش کے اندر 10 دینار ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے جا کے دیکھا، اس کی بیوہ کہنے لگی ہاں وہ مجھے یاد آ گیا، وہ تو فلاں یہودی سے قرضہ لائے تھے، مجھے بتایا تھا انہوں نے، وہ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہ 10 دینار لیے اور اب بات سننے والی ہے، وہ یہودی کہنے لگا یہ تو بڑے معاملات کے صاف تھے، جب لیتے تھے واپس کرتے تھے، لیکن اب ان کو زندگی نے موقع نہیں دیا، اچانک موت کا معاملہ ہو گیا تو واپس نہیں کر سکے۔ قرض کس کا ہے؟ یہودی کا ہے، لیا پہلے ہی سوچتا ہے میں نے تنگ کرنا ہے، میں نے واپس نہیں کرنا۔ مطل الغنی کی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، بڑی سخت ہے۔ دو باتیں ہو گئی، میت کے مال سے دوسرا کام جتنا قرض ہے اتارو، تیسرا کام وصیت، اب جو اس نے وصیت کی ہے اگر کوئی اس پہ 1/3 مال پہ عمل ہوگا، اس نے وصیت کی ہے لکھ کر گیا میرے مال سے مسجد بنا دینا، تو 1/3 مال سے جتنا حصہ لگ سکتا ہے لگا دیا جائے گا۔ اب یہ آپ یہ بھی یاد رکھیں وصیت لکھنا بھی ضروری ہے۔ میرے ذمے کتنی نمازیں قرض ہیں لکھو، میرے ذمے حج فرض ہے میں نہیں کر سکا ابھی تک لکھو، میرے ذمے اتنی زکوٰۃ ابھی دینا باقی ہے لکھو، میرے ذمے اتنے روزے قضا ہیں، خصوصاً خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے، لکھو اس کو، اور اپنا ایک رازدان بناؤ کہ یہ میری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں وصیت اٹھاؤ، اب میرے مال سے نمازوں کا فدیہ دو، روزوں کا فدیہ دو، حج پہ کسی بندے کو بھیجو، حج بدل کرواؤ، یہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، یہ لکھو تاکہ بعد والوں کو پتہ تو ہو کہ اس نے دینا بھی ہے کسی کا۔ اچانک موت آتی ہے پھر معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے آگے کا۔ تیسرا کام وصیت ہے، توجہ سے چاہیے۔ پہلا کام کفن دفن میت کے مال سے، دوسرا کام بولے قرضہ،
جتنا قرضہ ہے وہ سارا کا سارا اتار دیا جائے گا، پھر کچھ بچ گیا، اب اس سے وصیت پہ عمل کرنا ہے 1/3 تک، اور اس کے بعد اب اگلا معاملہ آ گیا، وراثت کب تقسیم کرنی ہے؟ 2 نسلوں کے بعد، جب آگے پوتے بھتیجے آپس میں لڑنا شروع کر دیں، پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں فتویٰ لے کے، اب جناب اس کو حل کر دیں، آپس میں اکٹھے رہتے تھے، ہماری بڑی محبت تھی بھائیوں کی، ہم نے وراثت تقسیم ہی نہیں کی، اب تیسری نسل آ گئی ہے، اب لڑائیاں ہو گئی ہیں، بیچ میں 2 فوت ہو گئے ہیں، ایک پھپھی فوت ہو گئی ہے، اب کیسے تقسیم ہوگا؟ میرے عزیز ذرا توجہ سے سمجھو، وراثت کب تقسیم کرنی ہے؟ میت کو دفن کیا ہے، گھر آئے، سب سے پہلا کام وراثت کی تقسیم ہے۔ ورثاء کو چاہیے علیحدہ بیٹھ جائیں، خود نہیں سمجھ آتا کسی مفتی صاحب کو بلائے کہ یہ مال ہے، اس کی تقسیم کرو، کیسے ہوگی؟ یہ ماں ہے، یہ بیوہ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹیاں ہیں، اب بتاؤ یہ مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھو جی باپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، ان کو وراثت کی پڑ گئی ہے، تجھے کس نے حق دیا یہ جملہ بولنے کا؟ ان کو وارث میرے اللہ نے بنایا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس وقت تقسیم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ دفن کر کے آتے، صدمے کی وجہ سے دنیا کی محبت کم ہو رہی ہوتی ہے، لوہا گرم ہوتا ہے، اس وقت تقسیم آسان ہے، لوگ آپس میں رضامندی میں تقسیم کر جاتے ہیں، جس کا جتنا حصہ ہے اس کو دے دو، اس وقت تقسیم کرنا آسان ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ سب سے پہلا کام، اچھا تقسیم کا یہ مطلب نہیں ہے کھڑے کھڑے مکان بیچ دو، تقسیم کا یہ مطلب ہے مرنے والے کے یہ 2 پلاٹ ہیں، یہ مکان ہے، یہ دکان ہے، یہ گاڑی ہے، یہ کپڑے ہیں، ہاں بھائی یہ والی دکان ہے، یہ ان 2 بھائیوں کی مالیت کے اعتبار سے برابر ہو رہی ہے، یہ مکان ان 3 مہینوں کا ہے، وہ جب بیچیں مالک بن جائیں، میں بیچے 20 سال بعد بیچے، جب مرضی سے بیچے، لیکن پتہ ہو کہ اس کا مالک کون کون بن چکا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو بچی کو جہیز دیتے ہیں شادی پہ، اب اس کو کہتے ہیں تیرا تو کوئی حق ہی نہیں رہا، جہیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے پاس فتوے آتے ہیں، یہ چھوڑ دیں، قیامت کے عذاب سے بچنا ہے تو بچ جائیں، جہیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی خدمت ہے جو آپ نے اپنی بیٹی اور بہن کی کر دی ہے، بس وراثت میں اس کا پورا پورا حصہ ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، بہن سے کہا جاتا ہے یا وراثت میں حصہ لے لو یا بھائی لے لو، پھر ساری زندگی تیرے سے بات نہیں ہوگی، بہنوں کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے نادان، اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، نہ 1 روپیہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے، حرام سے کیوں کھاتے ہو، حلال سے کھاؤ، اس کا حصہ اس کو دو۔ اور یہ بھی مسئلہ سن لیں، اگر کسی نے عار دلائی، شرم دلائی کہ دیکھو میں نے تیرے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے، تیرے بچوں پہ اتنا کیا ہے، تو اپنا حصہ چھوڑ دے، اور وہ عار اور شرم کی وجہ سے کہہ بھی دے میں نہیں لیتی بہن آگے سے، تو بھی محروم نہیں ہوگی وراثت سے۔ وہ اس کا حل کیا ہے، طریقہ بتاؤں میں آپ کو، شریعت کہتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے، اس جائیداد کا جتنا اس کا حصہ بنتا ہے، 20 لاکھ 25 لاکھ 1 کروڑ، اس کے ہاتھ میں پکڑا ہو، اور ہفتے بعد اس سے کہو ہاں بھائی میں نے تیرے اوپر یہ بدلہ کیا تھا، خرچہ کیا تھا، اب یہ مجھے دے دو، پھر میں دیکھوں گا وہ 10 روپے بھی دیتی ہے۔ عار دلا کے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ شرعاً جائز نہیں، یاد رکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک بیمار کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تھک تو نہیں گئے؟ ذرا درود شریف پڑھیں ایک دفعہ۔ بیمار کرسی پہ بیٹھے ہوئے، توجہ کے ساتھ، اچانک اس پہ موت کی کیفیات شروع ہو گئی، پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرا موضوع ادھر ہی جا رہا ہے، ابھی میں تفصیل سے ادھر جا رہا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ موت کے آثار شروع ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا،
یہ طریقہ ہے، سمجھو اچھی طرح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میت کو، مرنے والے کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھ، وہ سختی میں کوئی غلط جملہ نہ کہہ دے، اس کے پاس بیٹھ کے خود اونچا کلمہ پڑھو، اس کو خود ہی توفیق ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاس بیٹھ کے۔ ابھی میرا موضوع آگے آ رہا ہے، ہمارے ہاں کیا غلطی ہوتی ہے، وہاں اس ٹائم عورتوں کو بٹھا دیتے ہیں، وہ تو خود کمزور دل ہیں، وہ کیا ترغیب دیں گی؟ غلط ہے، منع کیا گیا ہے شریعت میں، وہاں نیک مردوں کو بٹھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ تشریف لے کے جاتے تھے ایسے موقع پہ، آپ کے عزیزوں میں جو نیک بندہ ہے اس کو قریب لاؤ، اس کے یہ موقع تو اس کی قیمتی اوقات ہی ہے۔ اچھا کیا ہوا، کلمہ پڑھنا شروع کیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بندے پہ موت کے آثار شروع ہوئے اور وہ فوت ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سرہانے ایک دیا جل رہا تھا، اس کو پھونک مار کے بجھا دیا۔ اتنے میں باہر سے مرنے والے کا بیٹا اندر آیا، رونے لگ گیا، کہنے لگا امام صاحب یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے دیا بجھا دیا، اب تو باہر سے لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، آپ نے اندھیرا کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کے مرنے کے بعد اب اس دیے میں وراثت آ چکی ہے، یہ جب تک سارے بالغ جتنے بھی جس کا حصہ ہے سب اجازت نہیں دیں گے یہ جلانا جائز نہیں، یہ شریعت ہے۔ مرنے والے کی جیب میں لائچی ہے، 8 آنے ہیں، 4 آنے ہیں، اس پہ بھی وراثت چلے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابا جی کی قمیض مجھے دے دو برکت کے لیے، لاٹھی مجھے دے دو، کوئی حق طریقہ نہیں ہے، ایک ایک چیز میں وراثت ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ دیگیں پک رہی ہیں، اپنی جیب سے پکائے کوئی، اس کی مرضی ہے، کرو اصالہ ثواب، کھلاؤ غریب کو، میت کے مال سے نہیں کھلا سکتے۔ اور یاد رکھیں، میت کے مال سے خرچ کرنے لگے ہو کھانے پہ، 4 بھائی بڑے ہیں، 2 ابھی نابالغ ہیں، ایک بہن نابالغ ہے، وہ نابالغ کہہ بھی دیں میری طرف سے خرچ کر لو تو بھی جائز نہیں ہے، ان کی رائے کا احترام ہی نہیں ہے شریعت میں، وہ چھوٹے ہیں، ان کی وراثت میں سے آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اتنی شریعت میں حساسیت ہے۔ اس کا مال علیحدہ کر دو، پھر جو مرضی چاہو خرچ کرو۔ تو 4 چیزوں پہ دیکھنا ہوگا، توجہ سمجھنے۔ نمبر 1، مرنے والے کی مال سے کفن دفن، یہ میرا موضوع آئندہ ایک دنوں میں بڑی تفصیل سے آ رہا ہے۔ یہ جب انسان اگلے جہان میں جاتا ہے نا، ابھی تو میں آپ کو مرنے کے مسائل بتانے لگا ہوں نا اگلے جہان کے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا اگلے جہان کے احوال کیا ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگلے جہان میں کفن پہ بھی بحثیں ہوتی ہیں، تیرا کفن اس طرح کا ہے، میرا اس طرح کا ہے، یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، تیرا کفن ایسا ہے اور میرا ایسا ہے۔ یہ عجیب جہان ہے برزخ کا، اور اس برزخ میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ سکڑ دادے ہو یکڑ دادے، سارے پھوپھیاں چاچے مامے اکٹھے ہو جاتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا ہے صبر تو کرو، ساتھ لینڈ دیو۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے نا، مہمان آ جائے نا، آتے ہی فلانے کا کیا حال ہے، سعودیہ سے آ رہے ہو، چاچے کا کیا حال ہے، پانی تو پین دیو۔ یہ حدیث ہے۔ یہ برزخ کی زندگی شاید کل یا پرسوں موضوع آ جائے۔ پھر اس برزخ کی زندگی میں عام انسان سے ایک اگلا مرتبہ شہید کا ہوتا ہے، جو ہوتے ٹکڑے ٹکڑے لیکن وہ رزق کھا رہا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ اور اس سے اگلا درجہ نبی کا ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ موضوع آ رہا ہے، یہ اس کو میں ادھار کر رہا ہوں۔ ابھی جو ہماری زندگی میں مرنے والے کے ساتھ معاملات ہیں وہ کیا ہیں، اب ذرا 10 منٹ کے لیے خوب میری طرف متوجہ ہوں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صلی اللہ، بلند آواز سے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے، مومن کا۔ اگلے مزے، حدیث میں آتا ہے جب میت کو لے کے جایا جاتا ہے
تو نیک آدمی کہتا ہے جلدی چلو، اپنی انعامات دیکھ رہا ہوتا ہے نا، جلدی چلو، اور جب گناہگار ہوتا ہے اور کافر کہتا اوہو ارے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ بولتا ہے، سوائے انسان اور جنات کے سب سن رہے ہوتے ہیں۔ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ تو مومن کا تو تحفہ ہے، جنت کی ہوائیں ہیں، اپنے نبی کا دیدار ہے جن قبر میں، کہو نا سبحان اللہ۔ اچھا، موت کے وقت انسان پہ جو بیماری آتی ہے، آپ نے دیکھا ہے اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کینسر ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے؟ انسان کوئی دعا ایسی مانگ لیتا ہے، اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، وہ سب سے اونچی جنت ہے، اور اتنی نیکیاں ہوتی نہیں ہیں، گناہ زیادہ ہوتے ہیں، دعا قبول ہو گئی ہے، اب وہاں کیسے پہنچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بیماری میں ڈال دیتے ہیں، اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس دعا کی قبولیت پہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اور جس وقت نیک انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو فرشتہ باقاعدہ تلقین کرتا ہے، کلمہ پڑھ لے، ذکر کر لے، نماز پڑھ لے۔ کتنوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ عین کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو شخص رمضان میں اور عرفہ کے دن فوت ہوا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ رمضان میں فوت ہو گیا یا عرفہ کے دن، حج کے دن فوت ہو گیا، اور جو روزے کی حالت میں فوت ہو گیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور جو شخص جمعے کے دن فوت ہوا، اس کے لیے تو عجیب انعام ہے، جمعے کے دن فوت ہو گیا، اس کے لیے ایک تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، نمبر 2 وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے، اور نمبر 3 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کی مبارک موت عطا فرمائے۔ کتنا آسان ہے، شہادت بغیر حساب و کتاب کے اور عذاب قبر سے محفوظ۔ وہ لوگ جن کو شہادت کا درجہ ملتا ہے وہ کون کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ عورت جو حالت حمل میں فوت ہو گئی، یا ولادت کے دوران، بچے کی پیدائش، اس موقع پہ بعض خواتین فوت ہو جاتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام شہادت کا ہے، یا تعاون سے کوئی فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، یا ٹی بی کی بیماری سے کوئی فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کے درد میں، یہ پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں، گردے ہیں اور یہ انتڑیاں ہیں اور یہ جگر ہے، یہ سب پیٹ ہے، یہ شہید ہے، اور جو طالب علم ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اس دوران فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور جس وقت انسان فوت ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے 2 جگہیں روتی ہیں، جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے تھے وہ جگہ بھی روتی ہے، اور جہاں سے اس کا رزق اترتا ہے جس دروازے سے وہ جگہ بھی روتی ہے کہ آج یہ نیک بندہ ہم سے چلا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بڑھاپا ہے، اس بڑھاپے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، اللہ فرماتے ہیں مجھے عذاب دینے سے شرم آتی ہے۔ یہ جو سفید بال ہیں، اللہ ان سفید بالوں کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ اور اصل مدار خاتمے پر ہے، اور جس طرح میں نے ابھی بتایا، مرتے وقت کلمہ کی ترغیب دینی چاہیے، پاس بیٹھ کے اونچا اونچا کلمہ پڑھو، اس ٹائم عورتوں کے حوالے نہ کرو مرنے والے کو، خود بیٹھو، جا کے اپنے کزنوں کو بٹھاؤ، ہمت کے ساتھ بیٹھو، بھائی ایک اللہ کا حکم ہے جو پورا ہونا ہے، اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کرو، اور کلمے کی تلقین اس لفظوں میں ہوتی ہے، بھی اونچا پڑھنا شروع کر دو، اور جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا
آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سیدھا جنت کے اندر ہے۔ اچھا، آپ نے کوشش کی کلمہ پڑھ لے، پڑھتے ہوئے ہونٹ نہیں حرکت کرتے، کہو لا الہ الا اللہ، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں؟ نہیں، ہونٹ حرکت ہے لا الہ، ہونٹ حرکت نہیں کر رہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے یہی لفظ کہے، محمد رسول اللہ صاحب نہیں ہے، تو ممکن ہے مرنے والے نے آہستہ سے پڑھ لے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ لیکن یہ محدثین نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ یہ مرتے وقت کلمے سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ جو بے حیائی ہے، گانے ہیں، داڑھی کا مذاق ہے، علماء کا مذاق ہے، یہ آدمی کو کلمے سے محروم کر دیتا ہے۔ اور جو نماز کا پابند ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نماز کا جو پابند ہے اس کو بھی تلقین فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے، کلمہ پڑھ لے بھی۔ اور جس وقت انسان مر رہا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، یا یہ جنت ہے یا یہ جہنم ہے، اس کو پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو آج کل اچانک اموات شروع ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک موت، چلتے چلتے گر پڑا، یہ قیامت کی علامت ہے، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور جو شخص مرنے کے قریب ہو اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو، اولاد کو حافظ بناؤ میاں۔ موت کی سختی، توبہ توبہ، میں یہ موضوع شروع کروں گا نا آدھا گھنٹہ اس میں لگ جائے گا۔ موت کی سختی دیکھو، اللہ تعالیٰ خود لفظ میں اللہ روح کو آسانی سے نکال دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، پاس بیٹھ کے پڑھے۔ اب میں آپ کو سناؤں کہ میرے اپنے والد مرحوم بہت اللہ والوں کی خدمت کی ہوئی ہے، میں خود ان کے پاؤں کی طرف کھڑا سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، یہاں پہ داخل تھے ایمرجنسی میں، وہ دل والی وہ ساری وہ ECG لگی ہوئی ہے، پٹیاں چل رہی ہیں۔ دوسری دفعہ جب سورہ یاسین میں نے شروع کی، ابھی درمیان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اچانک میرے والد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، چہرہ کھل گیا۔ اب میری نظر اپنے والد کے چہرے پہ، میرے چچا ساتھ بیٹھے تھے، میں نے ان سے ایک اشارے سے، میں آپ خود پڑھ رہا ہوں، میں نے اشارے سے کہا، میں نے کہا یہ چہرے کو دیکھو، یہ کھل گیا، ہنس رہے ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے ادھر چہرے کو دیکھا، ادھر اوپر دیکھا تو وہ دل کی جو وہ پٹیاں چل رہی تھی وہ سیدھی ہو گئی۔ وہی لمحہ تھا جب روح قبض ہو گئی تھی۔ تو انسان کی روح اس سے آسانی سے نکلتی ہے اور اس کو آخرت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور میت کے پاس بیٹھ کر اس کو اس کے اچھے اعمال یاد دلاؤ، مرنے کے قریب ہے نا، تسلی دلاؤ، آپ تو حاجی ہیں، آپ تو نمازی ہیں، آپ تو ہمسایوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، آپ تو دین کا کام کیا کرتے تھے، اس طرح تسلی دیں، پریشان نہ ہو، اگلا سفر بہت آسان ہوگا، آپ کی زندگی تو بہت اچھی گزری ہے۔ اور جو اس بیماری میں، مرنے والی بیماری میں 40 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ جس بیماری میں وہ فوت ہو جائے گا اس کو 40 دفعہ پڑھوا دیں کسی طرح۔ اور اچھی موت کی علامت کیا ہے؟ مرنے والے کی موت اچھی ہے یہ غلط آئی ہے، تو حدیث کا مفہوم ہے اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے گا، یہ اچھی موت کی علامت ہے اگر پیشانی پہ پسینہ آ رہا ہے۔ اور اگر والدین ناراض ہیں یا وہ شخص علماء پوچھ کے رہے گا، یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اور جس مرنے والے کی تعریف کر دیں چند افراد، اس لیے حدیث میں آتا ہے مرنے والے کو اچھے لفظوں میں یاد کرو، ہاں تمہیں اس کی برائیاں یاد ہوں پھر بھی اچھے لفظوں میں یاد کرو۔ حدیث میں آتا ہے ایک جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا بہت اچھا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور اسی طرح جنازہ جا رہا تھا، لوگوں نے اس کی برائیاں شروع کر دی، بڑا ظالم، بڑا کمینہ، بڑا دھوکے باز۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟
اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندے باتیں کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں گواہی شمار ہوتی ہے۔ جب انہوں نے اس کی اچھائیاں بیان کی اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا، اور جب برائیاں کی اللہ نے جہنم کو کر دیا۔ اس لیے لوگوں سے میل ملاپ بھی درست رکھو، معاملات بھی درست رکھو، مرنے کے وقت اچھے لفظ کے۔ اور ہمیں کیا حکم ہے؟ بحیثیت مسلمان مرنے والے کو اچھے لفظوں میں یاد کرو، اس کا جانے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بچہ، دو بچے، تین بچے، تین سے اللہ کے نبی یوں پیچھے آئے، جس کے تین بچے فوت ہو جائیں، پھر فرمایا جس کے دو بچے فوت ہو جائیں، پھر فرمایا جس کا ایک بچہ بھی فوت ہو جائے، قیامت کے دن یہ بچے جھگڑ کے اللہ تعالی سے اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے مرضی اندر جاؤ۔ لیکن ایک بات میری مائیں بہنیں دھیان سے سنیں اس کو، ایک بات واویلا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، یہ شرط ہے اس میں۔ واویلا کر کے صبر کیا وہ تو آنا ہی تھا، صبر ابتدا میں ہوتا ہے، صبر کر لیا بھئی اللہ کا حکم تھا تو جگر کا ٹکڑا لیکن چلا گیا۔ اس صبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے ان والدین کے لیے، جن سے چاہے مرضی ہو جنت کے اندر چلے جائیں، حتیٰ کہ وہ بچہ جو نامکمل ہے، 5-6 مہینے کا تھا، ضائع ہو گیا، یہ بھی قیامت کے دن جھگڑ کے والدین کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تو عورتوں کا پاس جانا ممنوع ہے، بہتر نہیں روکا گیا، ممنوع ہے، منع ہے، وہاں عورتوں کو مت لے کے جاؤ، وہاں مردوں کو اور خصوصاً نیک لوگوں کو لے کے جاؤ تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض ہو سکے۔ اور یہ کہنا بھی درست ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہو اگلے جہان میں، تو اللہ کے نبی کو جا کے میرا سلام کہنا، پیغام دے دو، جائز ہے۔ وہ اگلے جہان میں اکٹھے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں یہ میرا شاید کل یا پرسوں کا موضوع ہے۔ اور جس وقت انسان مرنے والا ہے اس کو قبلہ رخ کر دے، اور جب یہ فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کرنا یہ بھی سنت ہے، انگوٹھوں کو باندھ دیں یہ بھی سنت ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو غسل دے دیں۔ ہوتا کیا ہے اس میں تاخیر جو کی جاتی ہے جسم اکڑ جاتا ہے انسان کا، پھر غسل دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے میت کو دوسری جگہ بھیجنا ہے، غسل دے کے بھیجیں، وہ پاک صاف کر کے بھیجیں اس کو۔ اور غسل کا طریقہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ اور اس موقع پہ میت کو بوسہ دینا یہ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، محبت سے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہے۔ اور میت کو جو شخص غسل دیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں سے پیدا ہونے والا بچہ۔ اللہ کے نبی بھی غسل دیا کرتے تھے، ہمارے ہاں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ غسل دینے میں شریک ہونا چاہیے میت کو، اور اگر اس غسل دینے میں میت میں کوئی عیب دیکھے اس کو چھپاؤ، ظاہر مت کرو، کوئی عیب نظر آ جائے اس کو چھپا لو۔ اور جو کفن پہنائے گا، حدیث کا اندر آتا ہے اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا، اور جو قبر کھودے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ قبر کھودنے میں بھی شریک ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے تو مرنے والے کے ساتھ ہمدردی کرو، کتنا بڑا اجر ہے۔ کفن پہناؤ تو جنت کا لباس ہے، غسل دو تو گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، اور قبر کھدواؤ جنت میں گھر بن جائے گا۔ اور میت کو جو غسل دینا ہے اس میں پانی کو گرم کرنا ہے نیم کے پتوں سے، اور ہر چیز کو طاق عدد میں رکھنا ہے۔ چادریں پہنانی ہے وہ بھی 3 عدد میں سفید رنگ میں سب سے بہتر ہے۔ اور میت کو جب غسل دینا ہے زمین پہ نہ لٹاؤ، اس کو تختے کے اوپر لٹاؤ، اس کا اکرام کرو۔ یہ میرا کل کا موضوع ہے کہ وہ پہچان رہا ہوتا ہے مجھے غسل کون دے رہا ہے۔
دائیں طرف سے غسل شروع کرو، دائیں سے سر سے دھو کے پہلے سر پہ پانی ڈالنا ہے، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر میت کو تھوڑا سا سر کی طرف سے اٹھائیں، ہلکا سا، پیٹ پہ ہاتھ پہ نہیں، یہ 2-3 بندے مل کے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مواد خارج ہو تو پانی سے اس کو بہا دیں۔ اوپر جو میت کے کپڑا ڈالنا ہے وہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہوں، موٹا کپڑا ہو، اور اس کے بھی ارد گرد پردہ لگائیں جو لوگ وہاں پہ غسل دے رہے ہیں۔ اور میت کو ناک اور منہ اور کانوں میں روئی دے دیں، گیلا کر کے پہلے پھیر دیں روئی کو، پھر اندر روئی دے دیں تاکہ پانی اندر نہ جائے میت کے۔ میت کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ دستانے استعمال، کپڑے کا دستانہ بنا کے میت کو نہلانا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور جس وقت میت کو آپ نے غسل دے دیا، اب آپ اس کو کفن کے اوپر لٹائیں گے۔ وہ مرد کی کفن کی چادریں 3 ہیں، عورت کی کفن کی چادریں 5 ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے تو ایک چادر میں بھی لپیٹا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو چھوٹا بچہ ہے جس نے ایک سانس بھی لیا، ایک سانس نکلتے ہی فوت ہو گیا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کو باقاعدہ قبر کی طرح دفن کیا جائے گا۔ اور اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا جنازہ تو نہیں ہے لیکن اس کو کپڑا لپیٹ کے بغیر جنازے کے اچھی طرح دفن کیا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہی اوپر دفن کر کے آ جاتے ہیں تو جانور نکال لیتے ہیں، باقاعدہ قبر بنا کے اس کو دفن کرنا چاہیے۔ اور جو شہید ہو جائے میدان کارزار میں، اس کو غسل نہیں ہوتا، لیکن جو کار سے منتقل ہو گیا پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ اور جو سمندری سفر میں فوت ہو جائے، اب تو یہ خیر بہت کم ہو گیا، تو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اور وزنی پتھر کے ساتھ باندھ کے اس کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب وہاں پر وہ نیک صحابہ اکرام سے ثابت ہے، غلاف کعبہ ہے یا کوئی بڑے اولیاء اللہ میں سے، صحابہ اکرام میں سے کسی کے کوئی تبرک ہے، کوئی کرتے مبارک کے کوئی دھاگے ہیں، کوئی چیز ہے، اس کا باقاعدہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وہ اتنا غلاف کعبہ کا ٹکڑا اور وہ چیز جو ہے، یہ جو سینہ ہے دل والی جگہ، اس جگہ پہ چادر کے اندر سے 1-2 سلائیاں لگا دی جائیں، اور وہ کفن کے اندر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں لازمی عطا فرمائیں گے۔ بعض لوگ اپنا کفن پہلے سے تیار رکھتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے چادر مانگی کہ آپ اپنی کملی مبارک، چادر مبارک مجھے دیں تاکہ میں اپنا کفن تیار کر لوں، اس کو برکت کے لیے رکھوں۔ اللہ کے نبی نے وہ چادر مبارک عطا فرما دی۔ بعض لوگ اپنی کفن کو زمزم کے پانی میں بھگوتے ہیں، برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جو سجدے والی جگہ ہے میت کی، پیشانی ہے، گھٹنے ہیں، ٹخنے ہیں، جہاں سجدے کے جسم لگتا ہے، وہاں پر کافور اور خوشبو کا لگانا، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ اور میت کو جب قبرستان کی طرف لے کے جانا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ تیز قدموں سے چلے۔ اور عورت کا جو جنازہ ہے اس کے اوپر یا تو اوپر سے چھت نما وہ چارپائی ہوتی ہے وہ ہو، اور اوپر سے چادر ڈال دی جائے تاکہ جسم کے اعضاء نمایاں نہ ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھاؤ تاکہ جسم کے اعضاء نمایاں نہ ہوں۔ جو حیا والی عورتیں ہیں وہ تو مرنے کے بعد بھی پردے کا لحاظ کرتی ہیں، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اوپر سے کپڑا ہو، اور تدفین میں بھی پھر وہی قریبی عزیز شریک ہوں، بیٹا ہو گیا، بھائی ہو گیا، وہ لوگ شریک ہوں، اور نزدیک نہیں آنی چاہیے۔ عورت کی تدفین کے وقت پردہ لگا دینا چاہیے قبر کے ارد گرد، تاکہ اگر اس دوران کفن ہلے یا کوئی بات ہو تو بے پردگی نہ ہو۔ عورت کا معاملہ زیادہ حساس ہے اس کے اندر۔ اور تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگل کی رات فوت ہوئے اور رات میں دفن ہو گئے۔ یہ ہے بڑوں کا طریقہ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 24 گھنٹے میت رکھی ہوئی ہے، کیا ہوا جی، بیٹا دبئی سے آ رہا ہے، بھائی اس کے آنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ فطرت کے خلاف ہے۔
جتنا جلدی آپ دفن کریں گے اتنی جلدی صبر آئے گا۔ فرشتہ باقاعدہ دعا دیتا ہے دفن کے بعد، جاؤ تیرے راستے جدا ہو گیا ہے۔ آپ گھر میں رکھتے ہو تو وہ الٹا معاملہ صدمے کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اور بسا اوقات آخرت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو پردے کی جگہ تھی۔ شریعت کا حکم ہے جتنا جلدی ہو، آپ کی تاخیر سے مرنے والے کا نقصان ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ اپنی نعمتوں کو پہنچے، جتنا جلدی ہو وصیت کرے، دیر نہ ہو، جتنا جلدی ہو اس کی تدفین کی کوشش کریں، اس کے اندر تاخیر نہ ہو۔ بعض لوگ جنازے کے بعد 4 گھنٹے رکھتے ہیں، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ جو ہی جنازے کا سلام پھرے تو حکم ہے اب تیز قدموں سے اس میت کو لے کے چلو، میت نہ ہلے، اور اس کو اللہ کے حوالے کرو اور جا کے اس کی تدفین کر دو۔ اور جنازے کی نماز میں جو سنت طریقہ ہے، جو مشروع ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، وہ 4 ہی تکبیریں ہیں، جس طرح حرمین میں آج بھی ہوتی ہیں۔ 4 دفعہ امام اللہ اکبر کہتا ہے، اور چاروں دفعہ ہم نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، چاروں دفعہ۔ یہ یاد رکھیں، جو مقتدی اللہ اکبر نہیں کہے گا اس کی جنازے کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور جس جنازے میں 3 صفیں بن جائیں اللہ اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اگر کسی جنازے میں 10 بندے ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے پہلی صف میں 4 کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 3 ہو جائیں، تیسری میں 3 ہو جائیں، 3 بنا لو، اور جس میں 40 افراد شریک ہو جائیں۔ یہ تو صفیں تھی، 40 افراد، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں، لیکن خطرہ ایمان کا ہے، جو میں نے بتایا، میں نے عقائد تفصیل سے بتائے۔ ہمارے ہاں یہ جو انبیاء کی فلمیں اور داڑھی کا مذاق اور یہ چیزیں لطیفے بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پڑھنے والا مسلمان بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر جنازے کی تکبیر رہ جائے، 3 تکبیر جلدی جلدی پہنچے، امام ایک تکبیر کہہ چکا تھا، دوسری کہہ دی، جنازہ اٹھنے سے پہلے امام سلام پھیرے، آپ سلام نہ پھیرے، ایک تکبیر رہ گئی، آپ کو اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، 2 دفعہ ہوا تو 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ دو، درمیان میں پڑھنا کچھ نہیں، اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جو جنازے کی نماز میں شریک ہو اور تدفین میں شریک ہو، اس کے لیے پتہ کتنا بڑا اجر ہے؟ 2 قیرات۔ کتنا؟ صحابہ نے پوچھا وہ کیا؟ حدیث کا مفہوم ہے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 9 میل لمبا، 3 میل چوڑا سونا، کوئی کر سکتے ہیں صدقہ؟ جنازہ پڑھے گا 1 قرات، تدفین میں شریک ہو جاؤ گے 2 قرات، شریک ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اگر جنازہ بغیر جنازہ پڑھے دفن کر دیا، بعض علاقوں میں گمراہی بہت ہوتی، پڑھنے والا کوئی نہیں ملا، ایسے دفن کر دیا، تو 3 دن کے اندر اندر، یا جو موسم کا حساب ہو، میت پھٹی نہ ہو، تو وہ حساب لگایا جائے گا، اس کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ عصر کے بعد جنازے کی نماز پڑھنا یہ بالکل درست ہے۔ اور اگر جنازے زیادہ اکٹھے ہو جائیں مردوں کے اور عورتوں کے، تو دیکھیے امام کے سامنے مردوں کی میتیں آئیں گی اور قبلے کی جانب عورتوں کی میتیں لائن میں رکھ دی جائیں گی، پھر ایک ہی جنازہ سب کا اکٹھے ہو سکتا ہے۔ نماز جنازہ مسجد سے باہر سنت ہے، اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بعض مسجدوں میں غلط حرکت ہو رہی ہے۔ ہاں، آپ محراب کی جانب سے میت کو وہاں رکھ دیں، محراب سے نکال کے باہر، امام بھی باہر چلا جائے، 2-3 نمازی باہر چلے جائیں، باقی صفیں بے شک مسجد کے اندر بن جائیں، پھر ٹھیک ہے۔ میت باہر ہو، 1-2 نمازی باہر ہو جائیں، امام باہر ہو جائیں، پھر جنازے کی نماز اس طرح سے پڑھنا درست ہو جائے گا۔ اور تدفین کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور جو نیک آدمی ہے وہ تو خواہش کر رہا ہوتا ہے مجھے جلد از جلد دفن کر دیا جائے، اور قبر جو ہے وہ نصف قد کے برابر گہری کھودنی چاہیے، انسان کا جو نصف قد ہے، اور اوپر جو قبر کی بند کرنی ہے
تو ایک بالشت جتنی کوہان جتنی اوپر مٹی آنی چاہیے. ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ خلاف سنت ہے، اس میں رکاوٹ بننا چاہیے. اور اوپر پانی چھڑکنا یہ بھی سنت ہے، یہ ٹھیک ہے پانی چھڑکو، لیکن ایک بالشت جتنی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اتنی قبر کو اوپر سے مٹی سے اوپر رکھنا چاہیے. اور میت کی نشانی رکھنا، کوئی اینٹ یا کتبے پہ نام لکھ دینے، یہ گنجائش ہے، لیکن آیتیں اور کلمہ وغیرہ نہ لکھیں، وہ بے ادبی ہوتی ہے اس میں. جب میت کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو 3 مٹھی مٹی سب کو ڈالنی چاہیے جو وہاں موجود ہیں، اور یہ پڑھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم دوسری مٹھی پہ، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری تیسری مٹھی پہ پڑھے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب جب میں اس سے فارغ ہو گئے تو سر کی جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کی جانب آخری آمن الرسول سے آخر تک پڑھنا، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، یہ بھی سنت ہے. اور یہ جو سوگ منایا جاتا ہے یہ 3 دن ہے. ہمارے ہاں پورا ہفتہ لوگ آتے ہیں، زیادتی ہے، یاد رکھو. سوگ صرف 3 دن ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے. آپ زخموں کو چھڑک جا کے چھیلتے ہیں، اس کے زخموں کو تازہ کرتے ہیں. 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے. مرنے والے کے گھر والوں کو چاہیے اپنا چہرہ درست کرے، اپنے کاروبار پہ جائیں، کام پہ جائیں، بس اللہ کا حکم تو ہو گیا. بیوہ کو حکم ہے 4 ماہ 10 دن سوگ منائے، مہندی نہ لگائے، خوشبو والی چیزیں نہ لگائے، سرما نہ لگائے، زیب و زینت نہ کرے، اور گھر کے اندر رہے. بامر مجبوری دوائی لینی ہے تو جائے، سرکاری ملازمہ ہے مجبوراً جانا پڑتا ہے اور گھر میں کمائی کا طریقہ نہیں، تو جتنا وقت جتنا جلدی ہو سکے واپس آئے. یہ اس کے کچھ مسائل ہیں جو میں نے مختصر کر کے ذکر کر دیے. اور میت کے متعلق یہ حکم ہے کہ جو اس کے اوپر پکی قبر بنائی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے. بالکل ساری قبر کو پکا بنا دینا یہ جائز نہیں. ہاں اردا گرد سے درمیان جہاں میت ہے اس کے اوپر کچی ہو، اردا گرد سے اینٹیں لگا دینا. بعض جگہ ریتلی قبریں ہوتی ہیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں تو اردا گرد سے پکی اینٹ لگا دینا، اس کی گنجائش موجود ہے. اور اس کے بعد قبرستان میں قبروں کے اوپر جوتا لے کے چڑھنا یہ بے ادبی ہے، بلکہ اوپر پاؤں بھی نہیں رکھنا چاہیے. اور جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے 1 دن 1 رات کھانا بھیجنا سنت ہے، 3 دن نہیں ہے، 1 دن 1 رات ہے. اور بعض لوگ 3 دن 3 رات کرتے ہیں، وہ ان کی مہربانی ہے، لیکن اصل 1 دن 1 رات. لیکن میت والوں کے گھر سے کھانا یہ شریعت میں کہیں بھی نہیں. میت والوں کے گھر سے کھانا یہ شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. دیکھیں میری بات سنیں، ابھی میرے گھر کے ساتھ ایک پینچر لگانے والا تھا، سائیکلوں کو پینچر لگاتا تھا، موٹر سائیکلوں کو، غریب تھا وہ جناب. اس نے دیگیں پکائیں اپنی والدہ کے، غریب آدمی تھا. میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے اس سے کہا دیکھو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، میں اعتراض نہیں کر رہا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 1 کھجور صدقہ کی اللہ کے راستے میں دی، کتنی؟ اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ احد پہاڑ جتنی کر دیتے ہیں. کتنی؟ قیامت میں احد پہاڑ جتنی. تو بھائی اگر ایک غریب آدمی 1 کھجور صدقہ کر کے اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کا ثواب میری اماں کو بخش دے، نہیں پہنچے گا؟ وہ مجھ جیسوں کو روٹی کھلانا ضروری ہے، وہ غریب آدمی. بعض علاقوں میں 10 جانور ذبح ہوتے ہیں بڑے. میں گیا ہوں، میں نے خود دیکھے، میں نے وہاں لوگوں سے التجا کی ہے. میں نے کہا آپ لوگ دین کو مشکل بنا رہے ہیں، قیامت میں پھنس جاؤ گے. ایک ہندو اگر مسلمان ہونا چاہے آپ اس کا پہلے ذہن بناؤ گے، دیکھو باپ مر گیا نا تو 10 جانور بھی 10 دیگیں بھی اتارنی پڑیں گی. یہ دین ہے یا آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ شریعت کہتی ہے اس کے گھر کھانا دو، ہم اس کے گھر تیسرے دن پہنچ جاتے ہیں، کھانا ہمیں کھلاؤ. شریعت میں تو کہیں نہیں، یاد رکھیں، باقی آپ کی مرضی ہے. اور مسلمانوں کے قبرستان میں قادیانی کا دفن کرنا قانوناً شرعاً جائز نہیں ہے. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ رکاوٹ ڈالی ہے
یہ قانون بھی حرام ہے، شرعاً بھی حرام ہے۔ یہ میں نے موت فوت کے چند مسائل ترتیب سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اہم مضمون اسی حوالے سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔